العزت نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ان انسانوں کو اللہ نے جو فضیلت بخشی ہے وہ اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے بخشی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد جو ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے خاندان قریش سے اور بنو ہاشم سے، دنیا یا جہاں کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو سید ہر جگہ آگے نظر آئیں گے۔ ان سادات نے کون کون سے کردار ادا کیے ہیں، کون کون سی جنگیں لڑی ہے، کس کس مقامات کو فتح کیا ہے، اور وہ سادات کہاں کہاں تک پہنچے ہیں، اس تاریخ کا مطالعہ ہمارے اور آپ کے نظر سے بہت دور ہے۔ جو بھی قوم آئی ہے، جو بھی بادشاہت آئی ہے، جو بھی سلطنت آئی ہے، وہ تمام کی تمام جتنی بھی سلطنتیں تھیں وہ سیدوں کی وجہ سے تھی۔ اگر خلافت عثمانیہ کا ذکر کرے کہ جو امت محمدیہ میں سب سے بڑی خلافت تھی، کہ جنہوں نے 6 سال تک دنیا پر حکمرانی کی، ان کی پشت پناہی بھی سادات ہی کر رہے تھے۔ وہ لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے تھے جو سادات تھے، جن کے مال اور جن کے مشورے، جن کی مدد کے ذریعے سے سلطنت عثمانیہ پروان چڑھی۔ اور جس وقت انہوں نے سادات کو اپنے سے دور کیا یا سادات ان سے دور ہوئے تو ان کے پاس خسران کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ بنو عباس کا خلافت دے کے، بنو امیہ کی خلافت دے کے، بغداد کی خلافت دے کے، ہر خلافت میں پیش پیش سادات تھے۔ وہ سادات ہر جگہ کامیاب ہوئے۔ تو سادات کو چاہیے کہ اپنی تاریخ کو اپنے سامنے رکھے۔ آج ہم نے اپنی تاریخ کیسے بنائی ہے، سادات کی تاریخ کیسے بنائی ہے کہ سادات کے نام کے ذریعے سے جتنی مذہبی دنیا ہے وہ سب کے سب کوئی تو اس پر عمل کر رہا ہے، کوئی اس جو مشن تھا سادات کا اس کو آگے بڑھا رہا ہے، کوئی اس کو اللہ معاف کرے ذریعہ کمائی بنا بیٹھا ہے یا ذریعہ کمائی سمجھ بیٹھا ہے۔ آج سادات ایک حد تک بند ہے، مقید ہے کہ سادات کے پاس کیا ہے کہ وہ یا تو گدہ نشین ہے، سادات کیا ہے وہ تعویذ والے ہیں، سادات کیا ہے وہ پیر فقیر ہے۔ حالانکہ سادات تاج کا بھی بادشاہ تھا اور تخت کا بھی بادشاہ تھا۔ اگر سادات اور پھر سادات کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل و عیال ہیں، ان کے پاس جب کوئی خلافت ہو، جب کوئی حکومت ہو تو اللہ کی براہ راست مدد آتی ہے، اس نسبت کی وجہ سے، اس فضیلت کی وجہ سے۔ آج وہ فضیلت ہم میں سے اتنی چلی گئی ہے کہ ہم خود اپنے سادات کی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منافرت کے ساتھ رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کے پشت پناہی کرنی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے ان پر وار کرے یا پیٹھ پیچھے ان کے خلاف باتیں کرے۔ جہاں پر یہ سب کچھ ایک جگہ جمع ہو چکا ہے، اب وہ اتحاد اور اتفاق وہ نہیں ہے، اور وہ ہونی بھی چاہیے۔ وہ ہمارے اور آپ کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس چیز کو ہم نے اپنا منصب نہیں بنایا، اپنا مقصد نہیں بنایا۔ اللہ نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے، اس پلیٹ فارم پہ ہم اور آپ کو سب کو جمع ہونا چاہیے۔ اس میں بڑا چاہے جو بھی ہو، امیر چاہے جو بھی ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر آپ کا امیر، یعنی وہ روایت کے اندر ہے کہ جیسا بھی ہو آپ کا امیر، آپ کو اپنے امیر یا جو آپ کا بڑا ہے اس کی جو مشورہ ہے اس کے تحت آپ کو چلنا چاہیے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ تحریک اتحاد بین السادات پاکستان کا جو سادات کے لیے ایک کوشش جاری ہے ان کی، اس کوشش میں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے، ان کی پشت پناہی کرے، اور ان کے ساتھ جو بھی ہمارے خدمت ہو اس خدمت کو ہم سر انجام دیں۔ پھر جو کابینہ اس کو سنبھال رہی ہے اس کی ہم پشت پناہی کریں اور اس کی جو ہے وہ ہم مدد کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔